سامعین، دیگر اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کون کہتا ہے کہ محمد انسان ہے، کون کہتا ہے کہ محمد انسان ہے، وہ تو سر سے پاؤں تک قرآن ہی قرآن ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت کیا حالات تھے؟ ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت تھی وہ اتنا ہی لوٹ خصوص میں مصروف تھے۔ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے کسی محتاج کی عبادت کرتے تھے، یعنی خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا ان کا معمول بن چکا تھا۔ زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے۔ انہی حالات میں فقر موجودات پیش روئے انبیاء بادشاہ بنیادی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ سارا عالم نور کی روشنی میں جگمگانے لگا۔ قرآن و حدیث اعلیٰ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ان مشرکوں نے کوشش کی کہ ہم اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھائیں گے، لیکن اس توحید کے چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا حامی تو خدا تھا۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون۔ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے چراغ کو ختم ہونے سے بچ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت ہے ہم پر کہ ہم مسلمان بھی کسی سے سر اٹھا کے بات کرنے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو قائم رکھنے کی کتنی کوششیں کی، یہ آپ اور ہم ہی نہیں بلکہ ہر ایک مسلمان جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کا بھی سہارا نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاکی بھی پھینکی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں اور کافروں سے بھی ایسا سلوک کرتے کہ مشرک اور کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر اور صادق مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ناچیز سے قدم بند نہیں کر سکتے، اسے لطیف چیز کا دکھا نہیں سکتے۔ ان احسانوں کے بدلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچ لینا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت یہی تعلیم دی کہ میرے بعد صرف قرآن و حدیث کے اصولوں کی تحت چلنا، جو ایسا کرے گا کبھی گمراہی میں نہیں پڑے گا۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت رکھنی چاہیے، جو کہ ہمارا حق ہے اور ہم پر فرض بھی ہے۔ اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے چاہیے، جو کہ ہمارا حق ہے اور ہم پر فرض بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہے، ان کا کیا مستوى اور مقام ہے۔ میں گنہگار اللہ تعالیٰ کی بندی سے قلم بند نہیں کر سکتی، لیکن یہ بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریفیں کی جائے کم ہے۔ فلک ہے ظاہر فرما محمد، فلک ہے ظاہر فرما محمد، بڑی ہے عرض سے شان محمد۔ محمد سے پوچھو لو صفت خدا کے، محمد سے پوچھو لو صفت خدا کے، خدا سے پوچھو لو شان محمد۔ آسمانوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، آسمانوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون سب ہزار انجم سے ہوتی ہے شہر پیدا۔ جزاک اللہ۔